يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تمام قسم کی تعریفات، بزرگی، برتری، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو اللہ رب العالمین ہمارا خالق، ہمارا مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کائنات کے اندر وجود بخشا اور جس کے قبضے قدرت میں اس کائنات کا نظام ہے. بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ اسلام کی تعلیمات پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں اور تعلیمات کے دو حصوں پر گفتگو کی گئی. ایمانیات، عقائد کیا ہے اور کس طریقے کے ہونا چاہیے، اس کے بعد عبادات کیا ہے، کس طریقے کی ہونی چاہیے اور کس کے لیے ہونی چاہیے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں. اسلام کی دیگر تعلیمات کیا ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان جو دائرہ اسلام کے اندر آ کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کا اخلاق، اس کا کریکٹر، اس کا چال چلن، اس کے لین دین کے معاملات، زندگی گزارنے کے شب و روز کیا ہونے چاہیے، اس تعلق سے بھی اسلام کی بہت ساری تعلیمات ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں. اگر آئی ہیں تو وہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر نہیں ہیں، ان کو ہم نے بلا رکھا ہے. انسان کے معاملات کس طریقے کی ہونے چاہیے، اس کے اخلاق کیا ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے جب وہ مسلمان ہے، اس تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان کو ملتی ہیں، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. کچھ لوگ بہت پہلے آ جاتے ہیں تو شروع ہی سے سونا شروع کر دیتے ہیں. میری ایک گزارش ہے کہ ساری لائٹیں آن رکھی جائیں تو ان کو نیند شاید کم آ جائے گی. لائٹیں جلا لی جائیں جہاں جہاں لائٹیں بند ہے، گھگی ڈال کر کے اور وہ سر جھکا کر کے سوتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیا بیان کیا جا رہا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے، ہم یہاں کیوں آئے تھے، کیا ذمہ داری ہے. اسلام کی تعلیمات اخلاق کو لے کر کے، معاملات کو لے کر کے، سب سے پہلے جو تعلیمات ہمیں اور آپ کو ملتی ہے احادیث کی روشنی میں، وہ ہے اسلام انسان کو دلوں کی اصلاح کی تعلیم دیتا ہے. جب دلوں کی اصلاح ہو جائے گی، یعنی دل درست ہوگا، تو باقی تمام تر اعمال اس کے اچھے ہوں گے، اس کا اخلاق اچھا ہوگا، اس کا ویوہار اچھا ہوگا، اس کے معاملات اچھے ہوں گے. لیکن جب دلوں کے اندر بغض آ جائے گا، دلوں کے اندر کینہ، نفرت اور حسد آ جائے گا، دلوں کے اندر خیانت آ جائے گی، دلوں کے اندر منافقت والی سوچ پیدا ہو جائے گی، پھر ایک انسان نہ اچھے معاملات سے پیش آ سکتا ہے، نہ اس کا اخلاق اچھا ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الا وان فی الجسد مضغۃ، لوگوں خبردار تمہارے جسم کے اندر ایک خون کا ایسا لوتھڑا ہے، وان صلحت صلح سائر الجسد، اگر وہ درست ہے، اگر وہ ٹھیک ہے، پورا جسم ٹھیک ہے، وان فسدت فسد الجسد کلہ، تو اگر وہ خراب ہو جاتا ہے، اگر اس کے اندر خرابی آ جاتی ہے تو پورا کا پورا جسم پھر خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، اور یاد رکھو وہ کیا ہے، دل ہے.
सबसे पहले मालूम यह होता है, इस्लाम के अंदर जिंदगी गुजारने वाले मुसलमानों को अपने दिलों की इस्लाह करनी चाहिए, दिलों को पाक रखना चाहिए। दिलों के अंदर अच्छाई है तो बाकी मामलात अच्छे हैं, दिलों के अंदर खराबी है तो बाकी मामलात उसके खराब हैं। इसलिए इस्लाम अपने मानने वालों को सबसे पहले जो तालीम देता है मामलात के मुताबिक, मामलात के ताल्लुक से, ऐसी तरीके से जिंदगी गुजारने के ताल्लुक से, वो क्या है? दिलों की इस्लाह है। इसलिए कि दिलों के अंदर तकवा परहेजगारी पाई जाती है, दिलों के अंदर अल्लाह का डर और खौफ पाया जाता है, दिलों के अंदर ईमान और इस्लाम की मोहब्बत हुआ करती है। अगर दिलों के अंदर ईमान और इस्लाम की मोहब्बत नहीं है, दिलों के अंदर अल्लाह का डर नहीं है, दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ और तकवा परहेजगारी नहीं है, फिर इंसान अच्छा नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी अमल करे। इसलिए इस्लाम ने सबसे पहले तालीम क्या दी? दिलों की इस्लाह कीजिए। उसके बाद इस्लाम तालीम देता है, ए लोगों, ला तहासदू वला तबागदू, लोगों आपस में बुग़्ज़ व हसद नहीं करना, एक दूसरे से कीना नहीं रखना, वला तजस्ससू, एक दूसरे की जासूसी नहीं करना है, और वला तनाजशू, और क्या कहा? वला तहस्ससू वला तनाजशू, और एक दूसरे की पीठ पीछे क्या है तुम्हें पढ़ना नहीं है कि एक इंसान क्या कर रहा है। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं या एक आदमी आड़ में बात कर रहा है तो उसकी कानाफूसी नहीं करना है, उसकी दीवार की आहट से तुम्हें गुफ्तगू नहीं सुनना है। इसलिए कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे ऊपर ही जिम्मेदारी आयद होती है। दिलों के अंदर बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, हसद नहीं होना चाहिए, कीना नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होना चाहिए। एक इंसान की, एक मुसलमान की टुहमें नहीं पड़ना है वो क्या कर रहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? वला तनाजशू, जब एक मुसलमान बिजनेस कर रहा है, खरीदो फरोख्त कर रहा है, कोई क्या है सौदा कर रहा है, दूसरे मुसलमान को आकर के वहां उसकी बोली लगा करके रेट नहीं बढ़ाना है। तालीम देखिए, इस्लाह कहां से होती है? यहां से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, जब मुसलमान खरीदो फरोख्त करे, मुसलमान बिजनेस करे, मुसलमान सौदा करे, दूसरा मुसलमान आकर के वहां बोली ना लगाए कि फला शख्स अगर 100 दे रहा है तो मैं 110 देने के लिए तैयार हूं, लिहाजा ये सौदा मुझसे किया जाए। ऐसा करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। ये चीजें कब पैदा होती हैं? जब दिलों के अंदर खराबी पैदा हो, जब दिलों के अंदर बुग़्ज़ हो, जब दिलों के अंदर नफरत हो, जब दिलों के अंदर दूसरों के ताल्लुक से खैर खाई का पहलू ना हो, तब इंसान ऐसा करता है जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। और क्या कहा? वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, तुम तमाम मुसलमान आपस में अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे बनकर के रहो। तालीम है ये इस्लाम की। मामलात किस तरीके की होनी चाहिए, जिंदगी गुजारने के तरीके क्या है। इबादत अपनी जगह है, उससे पहले ईमानियात और अकायद अपनी जगह है। ईमान अगर मजबूत है और इबादत में आप पक्के सच्चे हैं, उसके बाद आपके मामलात भी अच्छे होने चाहिए, जो तालीम हमें इस्लाम देता है उसके मुताबिक। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, लोगों, इस्लाम के मानने वालों को आपस में भाई भाई बनकर के रहने की तालीम देता है। आज इस्लाम के इस दुनिया के चहार जाने में देखिए मुसलमानों के हालात क्या है। किसी से कोई बात मख्फी नहीं है। आज सोशल मीडिया का दौर है, खबरों का दौर है, न्यूज का दौर है, सारी चीजें एक दूसरे के सामने पहुंचती हैं। लेकिन अफसोस की बात उस वक्त होती है जब सब कुछ पता होने के बाद हमारे दिलों की इस्लाह नहीं होती है। हमारे दिलों के अंदर एक दूसरे से मोहब्बत और बाहमी इत्तेहाद का पहलू नजर नहीं आता है। हम एक दूसरे से भाईचारगी का हाथ नहीं बढ़ाते हैं। हाँ, हम अपनी जिंदगियों के अंदर खुश है और सोचते हैं जिसके साथ जो हो रहा है होने दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को इस्लाम की तालीम पेश करते हुए कहते हैं, लोगों, तुम्हें आपस में भाई भाई बनकर के रहना है। और भाई किस तरीके से होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान आपस में भाई है। ला यज़लिमुहु वला यस्लिमुहु, मुसलमान आपस में एक दूसरे पर खुद एक दूसरे पर जुल्म करता है। और ना मुसलमान, अगर एक मुसलमान कहीं मर रहा है तो दूसरों के हवाले छोड़कर नहीं जाता है। ये रसूल की तालीम। अफसोस की बात, आज दुनिया के चहार जाने में मुसलमानों के साथ क्या है, लेकिन जिनके साथ जो हो रहा है पूरी उम्मत तमाशाई नजर आती है, पूरी उम्मत तमाशा देख रही है और ये सोच रही है जिसके साथ जो हो रहा है होने दीजिए, हमें कोई परवाह नहीं है। ये इस्लाम है, ये इस्लाम की तालीमात है जो हम कर रहे हैं। नहीं, इस्लाम की तालीम ये है मुसलमान आपस में भाई भाई है। मुसलमान एक दूसरे पर आपस में जुल्म नहीं करता है। अगर कोई दूसरा मुसलमान भाई पर जुल्म कर रहा है तो मुसलमान उसको देख करके उसके हवाले छोड़कर नहीं जाता है, बल्कि उसको बचाने की कोशिश करता है। ये तालीम है। और जब एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई की हाजत को पूरा करने के लिए वक्त देता है, टाइम देता है, अल्लाह उस मुसलमान भाई की हाजतों को पूरा करता है।
یہ تعلیم ہے مسلمانوں کی۔ آج افسوس کی بات ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے ایسے حالات کو دیکھ کر کے جب مسلمان گھٹ گھٹ کر کے زندگی گزارتا ہے اور اپنے آپ میں گھٹ جاتا ہے کہ ہائے افسوس، میں کس قوم کا ماننے والا ہوں، کس قوم کا میں حصہ ہوں۔ میری قوم میرے ظلم پر ہوتے ہوئے دیکھ کر کے کیا ہے تماشا دیکھتی ہے اور کہتی ہے یہ مرتا ہے تو مرنے دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہے مسلمانوں کے لیے؟ نہیں۔ اسلام کی تعلیم مسلمانوں کو کیا کہتی ہے؟ جب ایک مسلمان پر کہیں ظلم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بیان کیا ہے حدیث کے اندر کہ ایک مومن کی مثال کس طریقے کی ہے؟ ایک جسم کے مانند ہے۔ جب جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کا درد پورا جسم کیا ہے محسوس کرتا ہے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیے، غزہ کے مسلمانوں کو دیکھیے، رافع کے مسلمانوں کو دیکھیے، سوڈان کے مسلمانوں کو دیکھیے، اسی طریقے سے کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھیے، اپنے ملک ہندوستان کے بہت سارے حصوں میں جہاں مسلمانوں پر اتیاچار ہو رہا ہے ان کی کنڈیشن کو دیکھیے۔ کیا وہ درد ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے؟ کیا ہم وہ درد محسوس کرتے ہیں؟ ہاں، جب ہماری بہن بیٹیوں کی باری آئے گی، جب ہمارے گھر کا نمبر آئے گا، ہمارے اوپر اتیاچار کی بات آئے گی، تب دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لوگوں المسلم اخو المسلم، مسلمان آپس میں بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، ولا یحقرہ، مسلمان وہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو حقیر نہیں جانتا ہے، مسلمان وہ ہے ولا یخذلہ، جو آپس میں ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا ہے۔ آج مسلمان اپنے آپ میں مسلمان سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا جو اسٹینڈ ہے، میرا جو اسٹیٹس ہے، میری جو پوزیشن ہے، اس تک کوئی پہنچے نہیں، باقی اس سے نیچے جو ہے وہ سب حقیر ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مسلمان لا یحقرہ، کسی کو حقیر نہیں جانتا ہے، یعنی مسلمان آپس میں ایک مسلمان بھائی کو حقیر نہیں جانتا ہے، ولا یخذلہ، اور اس کی ذلت اور اس کو کیا ہے ذلیل و رسوا نہیں کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا پیشہ بن چکا ہے، جو جب جس وقت چاہتا ہے ایک دوسرے کی عزت کو چھال کر کے اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی یہاں ہے، اور 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ اپنے سینے کی طرف کیا، تقوی یہاں ہوا کرتا ہے، پرہیزگاری یہاں ہوا کرتی ہے۔ اگر یہاں پرہیزگاری نہیں ہے، یہاں تقوی نہیں ہے، پھر ایسے ہی حالات آئیں گے۔ مسلمان مسلمانوں کا بھائی نہیں ہوگا، بلکہ مسلمانوں کا دشمن اور غیر قوموں کا بھائی بن کر کے زندگی گزارے گا۔ آج ہمارے مسلم معاشرے سماج سوسائٹی کے اندر حالات دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے لیے خیر کا نہیں ہے، لیکن دوسری قوموں کے لیے بڑا خیر کا ہے۔ مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کا بھائی نہیں ہے، لیکن دوسروں کا بڑا بھائی نظر آتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے؟ آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہے، آپس میں مسلمانوں کو بھائی بھائی بن کر کے رہنا ہے۔ اور سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک ایک مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ آج جب ہم نے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا بند کر دیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی مدد کے دروازے ہم سے بند کر دیے۔ آج ہم مرتے ہیں، مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان چیزوں پر سوچنا ہے، ہمارے اعمالوں کا نتیجہ ہے جو آج ہم رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں اور ہمیں رحم نہیں مل رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے دیوار کی مانند ہوا کرتا ہے، دیوار ایک دوسرے حصے کو مضبوط کرتی ہے۔ یشد بعضہ بعضا، اس کا بعض کو کیا ہے مضبوطی دیتا ہے۔ اور آج مسلمان ایک دوسرے کو کمزور کرنے پہ لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کی زمین جائیداد ہڑپ کرنے پہ لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کا مال لوٹنے پہ لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کی ذلت و رسوائی کرنے پہ لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آج ہماری اسی طرز عمل کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ کیا ہے گھن کھاتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اسلام پر بدنما داغ لگاتے ہیں۔ لیکن رب کعبہ کی قسم منبر رسول سے یہ بات کہتا ہوں، اسلام کی جو تعلیمات ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، اسلام کو چھوڑ کر جن ادیان کو مانا جاتا ہے، جن مذاہب کو مانا جاتا ہے، ان کی یہ تعلیم نہیں ہے جتنی واضح تعلیم قرآن نے اور حدیث نے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کی ہے، وہ تعلیم کسی اور مذاہب کی نہیں ہے۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب دیگر قومیں، دیگر ادیان کے ماننے والے لوگ اپنی تعلیمات کو لے کر کے فخر کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دیکھ کر، مسلمان کے حلیے کو دیکھ کر جج کرتے ہیں، یہ اسلام ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا ہے، یہ مسلمان ہے۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے مسلمانوں، ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟
अल-मुअमिनु लिल-मुअमिनि कल-बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा, कि मोमिन के लिए क्या है, दीवार की तरह एक दूसरे को मजबूती देता है। इसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर बयान कर रहा है, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, तकवा परहेजगारी और नेकी के कामों में एक दूसरे का तावन करो, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और क्या है, गुनाह और ज्यादती के कामों पर एक दूसरे का तावन नहीं करना है। ये किसको तालीम दी गई? मुसलमानों को। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है जब एक नमाजी, एक नेकी करने वाला शख्स और इसी तरीके से तकवा परहेजगार शख्स जब भीख मांगता है, मदद मांगता है, मुसलमान उसका ताबुन नहीं करता है। लेकिन हां, जहां ज्यादती होती है, जहां गुनाह के काम होते हैं, आज देखिए कितना मुसलमान उनको सपोर्ट कर रहा है। ये हालात है मुसलमानों के। इस्लाम क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान को मामलात के ताल्लुक से समेट के रखा है एक हदीस के अंदर, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। तुम में से कोई भी शख्स बड़ा ईमान का दावा करने वाला हो कि मैं ईमान वाला हूं, मैं मोमिन मुसलमान हूं, नहीं हो सकता है कोई ईमान वाला जब तक कि आप जो अपने लिए पसंद करते हैं अपने मोमिन भाई के लिए पसंद ना करें। आज हम क्या पसंद करते हैं अपने मोमिन भाई के लिए? जो हम चाहते हैं नहीं चाहते। लेकिन अफसोस की बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है, हां हम मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अपनी जगह है, हमारी सोच अपनी जगह है। हमें अपनी सोच के मुताबिक जिंदगी गुजारना है, शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारना है। ये हालात है मुसलमानों के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, लोगों, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही। ईमान क्या है मामलात को लेकर के? तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि आप वो चीज अपने लिए पसंद कर, आप वो चीज जो अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने भाई के लिए पसंद ना करें। और सुनो, मुसलमान वो है जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से किसी मुसलमान भाई का दिल ना दुखे, उसके तकलीफ ना पहुंचे। आज हमारी जुबानों के अंदर इतनी कड़वाहट है, आज हमारी जुबानों के अंदर इतनी नफरतें हैं कि हमारा मुसलमान अपने भाई से दूर जाकर के गैरों का सहारा लेता है, उससे मदद मांगता है और कहता है फला मुसलमान ने मेरे ऊपर जुल्म किया है, मैं आपके पास आया हूं, लिहाजा मेरी मदद कीजिए। ये हालात है कि नहीं है? बड़ा मुसलमान समझते हैं अपने आप को। मामलात के ताल्लुक से सोचिए, हमारे अंदर इस्लाम की तालीमात वो है क्या जिस तालीमात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं या कुरान बयान कर रहा है? हाँ, मुसलमान है, नमाज पढ़ लेते हैं कभी कभी, मुसलमान है, ईमान है, कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान है। मामलात के अंदर चेक करना है, हमारे मामलात क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी फिक्र क्या है, आपस में हमारे लेन देन क्या है, आपस में हमारे दरमियान में कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर बयान कर रहे हैं, लोगों, वल मुमिनून वल मुमिनात बअदुहुम औलिया बअद यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। ऐ लोगों सुनो, मोमिन आपस में क्या है, एक दूसरे के मुआविन होते हैं, एक दूसरे के मददगार हुआ करते हैं। ये जब किसी को बुरा करते देखते हैं आपस में तो बुराइयों पर टोकते हैं, अगर कोई आपस में भलाई का काम नहीं कर रहा तो उसको भलाई की तरगीब दिलाते हैं। आज हमारे अंदर ये पहलू पाया जाता है, जब अगर कोई बुरा कर रहा है, बुराई को देख करके खामोशी इख्तियार करेंगे, और चंद जो हम में से क्या है, नमाज पढ़ लेते हैं, रोजा रख लेते हैं, ज़कात दे देते हैं, वो समझते हैं हमसे बड़ा खैरखा और हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है, वो अपनी नमाजों पर गुरूर और फख्र करते हैं। क्या है ये? नमाज पढ़ना है, आपको पढ़ रहे हैं आपका मुसलमान भाई नमाज नहीं पढ़ रहा, उसको नमाज की दावत देनी है। आप रोजा रख रहे हैं, आपका मुसलमान भाई रोजा नहीं रख रहा है, उसको रोजा रखने की दावत देना है। अगर आप अपने आप को बुराइयों से बचाए हुए, आपके घरों के अंदर बुराइयां हैं, माशरे के अंदर बुराइयां हैं, आप बुराइयां देख रहे हैं, आपको बुराइयों से मना करना है, तब जाकर के आप सही मानों में मोमिन और मुसलमान हो सकते हैं। अगर ये पहलू आपके अंदर नहीं पाया जाता है, आप अपने ईमान की खैर मनाइए। यही तालीम है शरीयत की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो कहा, एक मोमिन को किस तरीके से जिंदगी गुजारना है, कुरान की आयत करीमा देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। मुसलमानों को मुत्तहिद होकर के जिंदगी गुजारना है, इत्तेहाद के साथ रहना है, इत्तिफाक का दर्स हासिल करना है। आज हम देखते हैं दूसरी कौमें सारी मुत्तहिद, सारी मुत्तफिक, लेकिन इस्लाम के मानने वाले, जो इस्लाम सबसे ज्यादा इत्तेहाद की तालीम देता है, इत्तिफाक की तालीम देता है, आज उसी के मानने वाले सबसे ज्यादा मुतनफिर और मुंतशिर है। क्यों भाई? इस्लाम तो ये कहता है मुत्तहिद होकर के रहो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रहो। अल्लाह की रस्सी क्या है? शरीयत है, कुरान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसको मजबूती से थामे रखो।
اور ولا تفرقو, فرقہ واریت نہ پھیلانا, فرقوں میں نہیں بٹنا. اگر تم خیر چاہتے ہو, اس لیے شاعر نے کیا ہے, متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو, شور مچاتے کیوں ہو. آج رونا روتے ہو, فلاں جگہ مسلمان کو مارا گیا, فلاں جگہ فلاں مسجد کو کیا ہے شہید کر دیا گیا. آخر کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد فلاں مذہب کے ماننے والوں کی تھی, فلاں مسلک والوں کی تھی. کہیں اور مسجد کو شہید کر دیا گیا, وہ مسجد فلاں مسلک والوں کی تھی. اس لیے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ہم مسلکوں میں بٹے. ہم کیا ہے, اپنی سوچ کے حساب سے ہم فقوں پر بٹ گئے. اس لیے جا کر کے آج غیر قوموں نے ہمارا فائدہ اٹھایا. غیر قومیں مذہب کے نام پر ساری متحد ہیں, لیکن کاسٹ کی بنیاد پر دیکھیں گے آپ, اتنی نفرتیں ہیں. اگر کوئی اونچی کاسٹ کا مندر کے اندر پوجا کر رہا ہے, نچلی کاسٹ کا پوجا نہیں کر سکتا ہے, یہ دیکھیے. لیکن جہاں مذہب کی بات آئے گی, سارے کے سارے ایک لائن میں کھڑے نظر آتے ہیں. اور یہاں مسلمان اسلام کے نام پر نہیں, اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں اس کا مسئلہ کیا ہے, وہ دیکھتے ہیں اس کے سر پہ ٹوپی ہے, یہ نیت کس طریقے سے باندھتا ہے, یہ نماز کس طریقے کی پڑھتا ہے, یہ ہماری نماز کی طرح نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. اگر پڑھتا ہے تو سپورٹ کریں گے, نہیں پڑھتا ہے تو نہیں سپورٹ کریں گے. غیر قومیں, ان کا حال کیا ہے؟ اگر مذہب کی بات آ گئی ہے, دین کی بات آ گئی, جو دین کو وہ مانتے ہیں, دین باطل, دین کے نام پر, مذہب کے نام پر, مسلک کے نام پر وہ سب ایک ہیں. ہمارے یہاں اتحاد نہیں ہے, ہمارے یہاں اختلافاتی اختلافات ہیں, انتشار کا شکار ہیں ہم لوگ. تو کس طریقے سے ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا سندیش جائے گا؟ کیا ہماری ویلو ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے کہا لوگوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو, یعنی اتحاد کے ساتھ رہو, آپس میں فرقوں میں نہیں بٹنا اگر تم خیر چاہتے ہو. اسی طریقے سے ایک مسلمان کو قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے, شریعت نے کیا تعلیم دی ہے؟ اسے عدل و انصاف سے کام لینا ہے. اپنا ہے تب بھی اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے, غیر ہے تب بھی اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, اے ایمان لانے والو انصاف پر مضبوطی کے ساتھ ٹکے رہو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین, قوامین کہتے ہیں جو مضبوطی کے ساتھ, پامردی کے ساتھ ٹکا رہے. وہ لفظ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے. لیکن افسوس جب ہمارے اپنی بات آتی ہے تب ہم انصاف کرتے ہیں. اگر ہماری سوچ کے خلاف ہے اور ہماری سپورٹ کا نہیں ہے, ہمارے مذہب کا نہیں ہے, ہمارے مسلک کا نہیں ہے, ہمارے دین کا نہیں ہے, سپورٹ اس کو کیا ہے, انصاف نہیں ملے گا. جبکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا, لوگوں تم میں سے جس کے پاس امانتیں رکھی جائے وہ امانتیں واپس کرو, اور جب لوگ تمہارے پاس فیصلہ لے کر کے آئے تم ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینا, اگر تم اسلام کی نشر و اشاعت چاہتے ہو. اور وہ جس رسول کو ہم مانتے ہیں اس رسول کی تعلیم انصاف کے تعلق سے کیا ہے, لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. آج انصاف مسلمانوں کا کیا ہے؟ جب مسلمان دیکھتا ہے یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ میرے خاندان کا ہے, یہ میری پھوپھی کا لڑکا, یہ میرے چاچا کا لڑکا ہے, تب اس کے حق میں بولے گا. لیکن اگر یہ مجرم ہے اس کو بچانے کی کوشش کرے گا. لیکن ہاں اسلام کی تعلیم یہ کہتی ہے اگر تیرے چاچا کا, تیرے پھوپھی کا, تیرے ماما کا, تیرے خالہ کا لڑکا بھی یا لڑکی بھی مجرم ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ انصاف ہے, یہ انصاف, یہ اسلام کا قانون ہے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر انتشار پیدا ہوگا, خلفشار پیدا ہوگا, نفرتیں بڑھیں گی, عداوتیں بڑھیں گی, کینہ کپٹ بغض و حسد ہوگا. اور جہاں عدل و انصاف نہیں ہوتا ہے وہاں اللہ رب العالمین کے عذابات آیا کرتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو. یہ سوچنا ہے خالی روزے نماز سے کام نہیں چلنے والا ہے, معاملات بھی درست کر کے چلنا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں کس کس طریقے سے تعلیم دی ہے. جہاں اللہ رب العالمین ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتلاتا ہے وہاں ہمیں یہ بھی گائیڈ کرتا ہے کسی کا مال نہیں لوٹنا, کسی پر ڈاکے نہیں ڈالنا, کسی کی لوٹ مار نہیں کرنا, کسی کو دھوکہ دھڑی سے اس کا مال حاصل نہیں کرنا, کسی کا مال غصب نہیں کرنا, بلکہ تمہیں رزق حلال کما کر کے کھانا ہے, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئے. ایسا نہیں بلکہ تمہیں اپنی محنت کر کے کھانا ہے, یہ تعلیم دیتا ہے. اس لیے کہ جب ایک انسان محنت کر کے کھائے گا وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا, کسی کو لوٹے گا نہیں, وہ کسی پر ڈاکے نہیں ڈالے گا, کسی کے ساتھ منافقت نہیں کرے گا, کسی کو دھوکہ نہیں دے گا, کسی کے ساتھ کیا ہے فراڈ نہیں کرے گا. لیکن جب انسان کی سوچ ختم ہو جائے گی کہ میں مسلمان ہوں, باقی رزق کمانے میں جیسا بھی پہلو اختیار کروں مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی ہے لوگوں, هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور, وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا ہے
ذریعہ معاش بنایا ہے, چھوڑ دیا, تمہیں آزادی دے دی ہے, تم زمین پر چلو پھرو اور رزق حلال کمانے کی کوشش کرو, اور رزق حلال ہی کھاؤ, اس لیے کہ تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے آنا ہے. اور منع کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان لانے والو تم مال کو باطل طریقے سے نہیں کھانا. باطل میں کیا آتا ہے؟ دھوکہ, فراڈ, چوری, ڈاکہ زنی, کسی کا مال ہڑپ کرنا, دھوکے سے کھا لینا, یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا, یہ ساری چیزیں باطل طریقے سے جس سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے. جہاں اللہ رب العالمین بہت سارے طریقے بتلاتا ہے, وہاں یہ بھی بتلاتا ہے اگر انسان فراڈ نہیں کرے گا, دھوکہ دھڑی نہیں کرے گا, منافقت نہیں کرے گا, چوری نہیں کرے گا, ڈاکہ نہیں ڈالے گا, اس معاشرے کے اندر امن و سلامتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی. لیکن جہاں چوری, جہاں ڈاکہ زنی, جہاں فراڈ, جہاں دھوکہ دھڑی ہوگی, وہاں انسان اپنے بزنس کو بچائے گا, اپنے پیسے کو بچائے گا, اپنی عزت و آبرو کو بچائے گا, اور اسی زندگی کو گھٹ گھٹ کر کے گزار دے گا. نہ جانے کب مال ہڑپ کر لیا جائے, نہ جانے کب عزت پر ڈاکہ ڈل جائے, نہ جانے کب میرے پیسے چھین لیے جائیں. یہ آج انسان کی سوچ بن چکی ہے جو آج کل ہمارے معاشرے سماج کے اندر پنپ رہا ہے اور ہو رہا ہے. اسی لیے جہاں اللہ رب العالمین حلال کمانے کے راستے, یعنی اسلام ہمیں حلال کمانے کی تعلیم دیتا ہے, وہیں ہمیں حلال راستوں پر, یعنی جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حلال کی ہیں ان جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے ہمیں تعلیم بھی دیتا ہے. فضول خرچیوں سے منع کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ سورہ نور میں, سورہ فرقان میں بیان کیا ہے, اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی صفت بیان کی, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا, جب وہ مال کو خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے, وَلَمْ يَقْتُرُوا, اور وہ بخیلی بھی نہیں کرتے. ایک طرف مال خرچ کر رہا ہے کہ انسان, فضول خرچی نہیں ہے جہاں دل چاہا کہیں وہ حرام کاموں میں لگا رہا ہے, نہیں, بلکہ وہ نیک بندے کیا ہے, خرچ کرتے ہیں مال کو, فضول خرچی سے بچاتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو بخیلی سے بچاتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اس لیے کہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں, درمیان کا راستہ ڈھونڈتے ہیں. یہ ہے ہمیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, لوگوں کل قیامت کا دن اللہ رب العالمین کی عدالت میں لوگ آئیں گے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دیں ان کے قدم نہ ہٹ سکیں گے. ان 5 سوالوں میں 2 سوال, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا تھا. کس کے پاس طاقت ہے اللہ کی عدالت میں ان 2 سوالوں کا جواب دے دے؟ 5 تو دور کی بات ہے, صرف ایک سوال کا جواب, مال کہاں سے کمایا. صرف اگر مال کما لیا ٹھیک ہے, صرف ایک جواب کہ مال کہاں کہاں خرچ کیا تھا. اپنے بچوں کو 500,000 روپے دے کر کے بھیجو, اور اس کو کیا ہے, طرح طرح کے سامان بتا دینا, دیکھتے ہیں وہ حساب دے پاتا ہے کہ نہیں. لیکن اس دن ہم سب کو اپنے اپنے کیے کا حساب دینا ہے, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا تھا. ان تمام تر روشنی میں اگر ہم اور آپ زندگی گزاریں گے, ہمارے اسلام کی پہچان جائے گی کہ مسلمان یہ ہوا کرتے ہیں. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو تعلیم دی ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ایمان لانے والو, اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ, مکمل طریقے سے اسلام کو اپنا لو, اور تم شیطان کی اتباع نہ کرو, شیطان کی چالوں کے پیچھے نہ چلو, اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اسلام کے اندر مکمل طریقے سے آنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام عقائد کی بات کرتا ہے تو عقیدے مضبوط ہونا چاہیے. اسلام عبادات کی بات کرتا ہے تو عبادات میں مضبوط ہونا چاہیے. اسلام معاملات کی تعلیم دیتا ہے تو معاملات میں کلیئر کٹ ہونا چاہیے. اسلام اگر اخلاقیات کی بات کرتا ہے تو اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونی چاہیے, جس رسول کے بارے میں رب نے یہ اعلان کیا ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے نبی آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں. لیکن آج اسی رسول کے ماننے والے لوگوں کے اخلاق کو دیکھ کر کے دوسری قومیں گن کھائیں, افسوس نہ ہو تو اور کیا ہو. اخلاق کی بات اسلام کرے تو اخلاق ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے غیر قومیں متاثر ہو اور مثال دے کہ لوگوں اگر بننا ہے تو مسلمان کی طرح بنو. اس کا اخلاق یہ ہے وہ چوری نہیں کرتا ہے, اس کا اخلاق یہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے, اس کا اخلاق یہ ہے کہ جب وہ اپنی عبادت کرنے جاتا ہے عبادت میں خیانتیں نہیں کرتا ہے, عبادت میں ڈنڈے نہیں مارتا ہے. اسی طریقے سے جب وہ دیکھے کہ اگر وہ چلتا ہے تو اس کے اندر نرمی کا پہلو ہوا کرتا ہے, وہ اگر راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو ہٹا دیا کرتا ہے, لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا ہے. یہ اسلام کی پہچان جائے گی, اسلام کی تعلیمات کی نشر و اشاعت ہوگی. لیکن جب تم کو دیکھ کر کے ایک انسان دیکھے گا یہ مسلمان اپنے گھر کا کچرا لے جا کر کے گلیوں میں ڈالتا ہے, دوسروں کو تکلیف دیتا ہے, تو کہے گا یہی اسلام کی تعلیم ہے. لیکن جب ایک مسلمان اپنے راستے سے کچرا ہٹائے گا, اپنی گلیوں کو صاف رکھے گا, غیر قومیں گزرنے والی دیکھیں گی یہ مسلمان ہے جو راستے صاف رکھتی ہیں, دوسروں کو تکلیف نہیں دیتی ہیں.
बहुत बड़े मसले हैं। आज हम समझते हैं खाली नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले और हज कर ले, ज़कात दे दें, यही इस्लाम है। नहीं, इस्लाम मामलात की तालीम सख्त तरीके से देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से अकीदा दुरुस्त है, इबादत में कमजोरी है, हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करे, और हो सकता है तो पकड़ ले तो सजा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दोनों ऑप्शन है। लेकिन इबादत क्या है, हुकूकुल इबाद के मामले में बंदों को सताने के ताल्लुक से जब तक बंदा बंदे को माफ ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं कर सकता है। ये सोच लेकर के जाइए। इसलिए मामलात क्लियर कीजिए, अखलाक को अच्छा बनाइए ताकि इस्लाम की पहचान जाए, लोग आपसे मुतासिर हो, ना कि लोग आपके अखलाक को देख करके आपसे घिन खाएं। यही इस्लाम की तालीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारिला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अकायद हमारे लिए मजबूत बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इबादत को अच्छे तरीके से अंजाम देने वाला बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मामलात में अच्छा बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अखलाक को अच्छा बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे किरदार को अच्छा बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया के लिए मिसाली बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझसे दुआ करते हैं कि फ़लस्तीन, गाज़ा और राफा के मजलूम मुसलमानों की गैबी मदद फरमा। अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह जो कोई भी मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उन जालिमों को अगर उनकी किस्मत में हिदायत है तो हिदायत दे दे, वरना उनको दुनिया की इबरत का निशान बना दे। अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं कि हमारे ऊपर नरमी का पहलू रखने वाले हुक्मरानों को मुसल्लत फरमा। अल्लाह हमारे ऊपर जालिमों को मुसल्लत ना करना। अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं कि हमारी इबादतों को कबूल फरमा रहे। अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं हमारे जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाना। अल्लाह जब तक इस दुनिया के अंदर तौहीद पर खात्मा बिल खैर फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल